السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا رہتے تھے۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہوئے، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں انہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو کر صدقے دل سے، سچے دل سے جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور رب تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر یہ گزارش شروع کر دی، جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں اس پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا، اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہانی دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع دفع ہو گئی، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر جناب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد میں جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بھی سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرا نکالا تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کا قرا نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید تھے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ بس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی اس جگہ پر کدو کی ایک بیل اگئی، اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔
کہ جب آپ میں کچھ طاقت آئی، توانائی آ گئی، تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ جناب یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرا ڈالا تو بھاگے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا۔ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کی بیل اگائی، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ نینیا والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر اللہ تعالی رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ پیارے دوستو، جناب یونس علیہ السلام کے دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کے دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو بھلا ان کی زندگی کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔